السلام علیکم۔ آپ نے غزہ کے شہید بچوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی، مگر کیا آپ جانتے ہیں غزہ صرف آج کا نہیں بلکہ 14 سال پرانی اسلامی زمین ہے؟ غزہ میں ظلم کیوں جاری ہے؟ غزہ کو ہمیشہ نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ غزہ کا قدیم دور۔ غزہ کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں یا کنعانی پر فلسطینی قوم آباد تھی۔ بنی اسرائیل کے نبیوں حضرت موسیٰ حضرت داؤد کے زمانے میں غزہ کی ایک بڑی تجارتی عسکری جگہ تھی۔ غزہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ بنی اسرائیل نے کنعانی قوم سے غزہ سمیت کئی علاقے فتح کیے۔ تورات میں غزہ کا ذکر کئی بار آیا ہے۔ حضرت شمشون علیہ السلام کا مشہور واقعہ غزہ سے منسوب ہے جہاں انہیں قید کیا گیا تھا۔ رومی اور بازنطینی دور۔ غزہ پر رومن سلطنت اور پھر بازنطینی عیسائی حکومت کا قبضہ رہا۔ یہ علاقہ عیسائی مذہبی اور تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ اسلامی فتح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فلسطین اور غزہ کو فتح کیا۔ غزہ کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا گیا۔ صلیبی جنگیں۔ صلیبیوں نے غزہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے ساتھ ساتھ غزہ کو بھی آزاد کروایا۔ عثمانی خلافت کا دور۔ فلسطین سمیت غزہ 400 سال عثمانی حکومت میں رہا۔ امن، عدل، تجارت اور اسلامی نظام کے تحت تھا۔ بیت المقدس اور غزہ کو خاص مقام حاصل تھا۔ برطانیہ اسرائیل کی سازش۔ بیلفور ڈکلیریشن 1917 میں برطانیہ نے فلسطین یہودیوں کو دینے کا وعدہ کیا۔ 1910 میں اسرائیل کا غیر قانونی قیام عمل میں آیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ غزہ مہاجرین کا علاقہ بن گیا۔ اسرائیلی قبضہ اور جزیرے۔ 1967 میں اسرائیل نے غزہ پر پھر قبضہ کر لیا۔ کئی جنگیں ہوئیں۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے انخلا کیا لیکن مکمل محاصرہ جاری رکھا۔ حماس کی حکومت اور اسرائیل کی جنگیں۔ 2006 میں حماس نے انتخابات جیتے۔ اسرائیل اور مغرب نے غزہ پر معاشی، طبی، تجارتی، تعلیمی محاصرہ لگا دیا۔ 2008، 2012، 2014، 2021، 2023 اور 2024 میں شدید بمباری، ہزاروں شہادتیں ہوئیں۔ موجودہ حالات۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا کھلا جیل کہلاتا ہے۔ روزانہ بچوں، خواتین، بزرگوں پر حملے۔ UN خاموش، مسلم حکمران مصلحت میں گم۔ غزہ کیوں اہم ہے؟ یہ فلسطین کا حصہ ہے جو شام، بیت المقدس اور مقدس سرزمین سے جڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے طرف میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ امت مسلمہ کا دینی، اخلاقی اور انسانی فریضہ یہ ہے کہ غزہ کی مظلومیت کو سمجھیں اور اس کی حمایت کریں۔